إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام محبت ذوق و شوق کے ساتھ سرکار کی برکات کو حقیقت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعما والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس بات کے حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں کئی نوجوانوں اور بزرگوں سے پہلے پہنچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم آپ سچ کہنے سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات بروز پیر کو آ رہی ہے اور اس رات کو عام رات نہ سمجھے. اس کو علماء خدائی بجٹ کی رات بھی کہتے ہیں. جی جیسے ہوتا ہے کسی ملک کا کسی سلطنت کسی ریاست کا بجٹ پیش ہوتا ہے، خاص ایک دن ہوتا ہے جو بجٹ پیش ہو رہا ہے اتنا فلاں یہ مت فلاں مقصد کے لیے یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ رات جو آ رہی ہے شب برات کی یہ خدائی بجٹ کی رات ہے. اس رات میں فیصلے ہونے اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس کا چراغ حیات کو ہو جانا ہے، اور اس سال کس نے حج کرنا ہے اور کس کا حج کا سارا منصوبہ ہونے کے باوجود چراغ حیات کو گزارنا ہے وہ پہلے فوت ہو. جی تو یہ سارے فیصلوں والی رات ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہماری رات ہماری عید ہوتی ہے مسلمانوں کی، ہمارے مسلمانوں کی عید کے خوشی کے دن ہوتے ہیں، ایسی ہی فرشتوں کی بھی عید ہوتی ہے. جی ہماری عید الفطر ہوتی ہے عید الاضحیٰ، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں عید الفطر آ گئی عید الاضحیٰ آ گئی. ایسے ہی جو ملائکہ ہیں فرشتے ہیں ان کی بھی عید ہوتی ہے. اللہ نے جیسے ہمارے لیے دو عیدیں رکھی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں، ایسے ہی اللہ کریم نے ملائکہ کے لیے بھی شب برات اور شب قدر کے نام پر دو عیدیں رکھی. جی اب عیدیں ان کے لیے بھی ہیں، عیدیں ہمارے لیے بھی ہیں، اللہ اکبر. لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ملائکہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. دو طبقات دو گروہ ایسے ہیں جو گناہ سے معصوم ہیں. ایک تو انبیاء کا گروہ ہے اور دوسرا ملائکہ کا گروہ ہے. ملائکہ بھی گناہ سے معصوم ہیں، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ان کی شب و روز کی 24 گھنٹے ان کی کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جی کہ ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. جی تو ان کی بھی عیدیں ہیں، ہماری بھی عیدیں ہیں، لیکن
فرق یہ رکھا گیا کہ وہ تو گناہ سے بھی پاک ہیں اور ہم گناہ کی دلدل میں سے بھی اتر. اور دوسرا یہ ان کی عیدیں اللہ کریم نے دن کو نہیں رکھی، رات کو رکھی. ملائکہ کی جو ایام عید ہیں، خوشی مسرت جو ہیں، ان کے لیے وہ عیدیں ان کی دن کو نہیں رکھی گئی. شب برات اور شب قدر فرشتوں کی عیدیں رات کو رکھی گئی. شب کا معنی ہوتا ہے رات جی. وجہ اور ہماری دن کو وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں، رات کو سو جاتے ہیں جی. ملائکہ سوتے ہیں، ان پر غفلت نہیں طاری ہوتی، نیند نہیں طاری ہوتی جی. اس لیے اللہ کریم نے یہ نظام بنایا ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ جو شب برات ہے، آقا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. حضور نے اس کے آداب بتائے، شب برات کے آداب بتائے کہ یہ عام رات نہیں ہے جی. کیسے تم اس کو سو کر غفلت میں گزارو، اس کی رات کیا کرنا ہے؟ قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرنا جی. یہ نہیں کہ پوری رات میں بس جا کے نام اطلاع کرو گے بس ختم ہو گئی. قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو. وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ. رات کو قیام اور دن کو روزہ جی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے ماہ رمضان مبارک کے روزے. مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے نا، ہمیں مسئلے بھی پتہ ہونا ضروری ہے. لیکن ایک ہے ماہ رمضان کے روزے اور ایک ہے شب برات کا روزہ. دونوں میں فرق ہے. ماہ رمضان مبارک کے روزے کے متعلق آیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اور یہاں تک سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قصداً ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا نا، ساری زندگی کفارے میں روزہ رکھتا رہے، وہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا. ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض ہیں، ہر ایک مسلمان مادر اور عورت پر فرض ہے. لیکن جو شب برات کا روزہ ہے یہ سنت ہے جی. حضور نے حکم دیا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا جی. رات کو قیام، دن کو روزہ. ماہ رمضان کے علاوہ بھی سرکار روزہ رکھا کرتے تھے. ایام بیت کے روزے رکھتے 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ. اور سرکار جمعرات کے دن اور پیر کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اب بھی جو اہل مدینہ اور اہل مکہ ہیں ان کا آج بھی معمول ہے پیر کو بھی روزہ، جمعرات جی. اور اس کے علاوہ بھی خاص ایام آتے سرکار جو ہے روزہ رکھتے. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ روزہ سنت ہے، ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف فرض ہے. دونوں میں مقام کس کا زیادہ ہے؟ ایک طرف سنت ہو، ایک طرف فرض ہو، مقام کس کا زیادہ ہے؟ ایک تو سنت اور ایک فرض. زیادہ مقام کس کا ہے؟ فرض کا ہے. زیادہ مقام کا فرض کا ہے. تو دیکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ نے بڑی معنی فروز بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے من تمسک بسنتی احدى فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. سرکار نے فرمایا جس وقت بھی میری کوئی سنت مٹ رہی ہوگی، جب کوئی اس سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا. یہ سنت کوئی مٹ رہی ہو، مثال کے طور پر لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا شروع ہو گئے، مسواک چھوڑ دیا ہے، مسواک بھی بندہ کرتا ہے اللہ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا. ایک نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا جی. اسی طریقے سے داڑھی منڈانا، کلین شیو ہونا ایک غلط عمل ہے. حضور کی روح انور سے دکھتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے، دوسرا بندہ یہ کر کے وہ توبہ کر لیتا ہے
معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کریم مہربان ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک سنت زندہ کرتا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق جب وہ سنت مٹ رہی ہے اس وقت زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں جو بندہ فرض نہیں ادا کرتا، اگر وہ فرض کو زندہ کر دے تو اللہ پھر کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ حساب لگائیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے آ گیا، ایک بندہ نماز جمعہ نہیں پڑھتا، نماز جمعہ پڑھنے آ گیا، اس نے فرض زندہ کر دیا نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت اگر مٹ رہی ہے اس کو کوئی زندہ کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ فرض کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے کتنے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں جی۔ اس لیے ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف فرض ہے، دونوں چیزوں میں زیادہ مقام کس کا ہے؟ فرض کا ہے۔ لہذا شب برات کا رات کا قیام کرنا چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف سنت ایک طرف فرض، فرض کا مقام زیادہ ہے جی۔ ایک بندہ سنت زندہ کر رہا ہے لیکن فرض کو چھوڑ رہا ہے تو غلط بات ہے، اس سے پہلے فرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی ہمارے بھائی کے ماہ رمضان کے روزے رہ گئے، خاص سفر میں تھا تب رہ گئے، خواہ بیمار ہو گیا تھا تب رہ گئے، خواہ کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو اس نے فرض روزے چھوڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو رکھنے کی کوشش کرے۔ شب برات آ جاتی ہے روزہ رکھیں، لیکن وہ نیت کرے تو اس کا فرض رہتا ہے پہلے، کیونکہ وہ فرض ہے، قرض ہے، اس کی پوچھ ہے، سوال ہے۔ اگر یہ سنت ہے رہ بھی گیا نہیں بھی رکھ سکا تو اس کا سوال جی۔ اس میں تو زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ایک رتبہ ہے، زیادہ ایک درجہ ہے، زیادہ ایک اللہ کا قرب ہے۔ اور اللہ کا قرب بندہ کیسے ادا کرتا ہے؟ پہلے فرض ادا کرتا ہے، پہلے تو بیسک بنیادی چیزیں لازم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، فرض ادا نہیں کرتا، وہ صدقہ و خیرات کرتا پھرتا ہے جی۔ ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، 11ویں کی دیگیں پکاتا ہے، میلاد کی دیگیں پکاتا ہے، تو فرض اس نے چھوڑا ہوا، اسے پہلے فرض ادا کرنا چاہیے جی۔ فرض قرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہے، اس کے بارے میں پہلے پوچھو کیا۔ اور نماز کے بارے میں تو بالخصوص قیامت والے دن حضور نے واضح فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن تم سے نماز کا سوال جی۔ سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا قیامت والے دن تو نماز، تو بندہ شب برات کو قیام کرے جی، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھے اس کے ذمہ کوئی قضا نماز تو باقی نہیں، قضا نماز اس کے ذمہ باقی نہیں۔ ایسے نہ ہو کہ عشاء کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھی نہ ہو، وہ کہے کہ میں نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ جو چیز فرض ہے وہ قرض ہے، وہ پہلے ہو۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے۔ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کریم مہربان ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اور مخصوص جو رحمت برکتما کی راتیں آتی ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے اور وہ کون سا ہے؟ قضا نماز۔ قضا نمازیں اگر کسی کی رہ گئی، جب تک پریکٹیکل ان کو ادا نہیں کرے گا، پھر جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا، وہ اس کے کندھوں پر قرض باقی ہے جی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک ہی وقتھا۔ فرمایا نماز کے وقت جو سو گیا یا نماز کا ٹائم تھا نماز کو بھول گیا، فرمایا جب اسے یاد آئے تو فوراً اس کو ادا کرے، اس کا وہی وقت ہے۔ جب نماز قضا ہو گئی وہ فرض ہے پہلے ادا کریں جی، فرض کے بعد پھر جو ہے وہ سنت اور نوافل اور باقی چیزیں جی۔ تو قضا نماز اگر ذمہ باقی ہے تو شب برات کو آپ قیام کریں، لیکن قضا نمازیں پڑھیں۔ قضا نمازیں کتنی ہیں؟ ایک دن کی کتنی رکعت بنتی ہیں جی؟
قضا نماز ایک دن کی کتنی بنتی ہیں رکعت؟ 20 رکعت. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرضوں کے ساتھ 3 وتر. یہ 20 رکعت جو ہے وہ یومیہ وہ قضا بنتی ہیں اگر کسی کی قضا رہ گئی. اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 5 سے کم ہے زندگی میں قضا نمازیں، پھر ان کی ادائیگی کا اور طریقہ ہے. اور اگر 5 یا اس سے زیادہ قضا ہو چکی ہیں پھر ان کا اور طریقہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، اس کو عام مسئلہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی وقت گزر گیا، ہم نے نہیں پڑھی، سو گئے یا سفر میں رہ گئی یا بیماری میں رہ گئی تو ہمیں معاف ہے. نہیں، معاف نہیں، معاف نہیں. یہ فرض ہے، قرض ہے کہ ہمیں ادا کرنے پڑے. دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 4 نمازیں حضور کی قضا ہوئی. تو حضور آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو تم آگ سے بھر دے. کتنا سخت جملہ آپ نے ساتھ فرمایا، یا اللہ ان مشرکوں کے گھروں کو تم آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کی وجہ سے تیرا فریضہ مجھ سے رہے. کیونکہ ان مشرکوں کی وجہ سے مجھ سے تیرا فریضہ ہے. جی تو پھر سرکار نے بالترتیب نمازیں پڑھی، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. بالترتیب سرکار نے نمازیں ادا فرمائی. جی اور پھر فرمایا سب کو کما رہے تھے وہ یوسلی، فرمایا اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے نماز پڑھا کرو. جی اگر تو 5 سے کم ہے تو پھر اسی ترتیب سے جو ہے وہ نمازیں لازم ہیں. اور اگر 5 سے زیادہ آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں اور شب برات کی آپ نفل پڑھتے جا رہی ہیں تو بالکل غلط ہے. پہلے فرض ہے، قرض ہے، جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. نوافل تو ایک قرب الہی کا ذریعہ ہے، نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کا کام ہے، 8 گھنٹے مالک کی طرف سے لازم ہے کہ آپ کا کام کریں. جی اب اگر آپ وہ 8 گھنٹے کام نہ کریں اور آپ کہیں گے اوور ٹائم آنے لگا میں 4 گھنٹے، ظاہر بات ہے کہ مالک کے دل میں کوئی محبت نہیں پیدا ہوگی کہ یار یہ جو بنیادی اس کے جو فرض ہے 8 گھنٹے وہ تو یہ ادا نہیں کر رہا اور اوپر اوور ٹائم لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ پورے فرض ادا کرتا ہے اس کے ذمے زندگی کی کوئی نماز قضا باقی نہیں ہوتی، نہ سفر کی نہ حضر کی. میرا ناقص خیال یہ ہے کہ آج کل ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا کہ جس کی کوئی قضا نماز نہ ہو. ادھر سے ایک بندہ کراچی جاتا ہے، راستے میں پتہ نہیں کتنی نماز قضا ہو گئی، ٹرین نہیں رکی، کوئی اور مجبوری بن گئی، جی طبیعت خراب ہو گئی، نمازیں رہ گئی، جی کوئی اور معاملہ ہو گیا، نمازیں جو ہیں وہ اس کی قضا ہو گئی تو اب ظاہر ہے قضا ادا کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سکول پڑھتا ہے، نوجوان سکول کی جو اس کی لائف ہے اس کے درمیان اس کی نماز قضا ہو گئی، بالخصوص ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو سکتا ہے. جی اب وہ اس کے ذمہ نماز باقی ہے، بے شک بچپن کی عمر کی رہ گئی باقی ہے. ایک بندہ بیمار ہو گیا، کئی دنوں ہسپتال میں رہا، جی ہوش اس کی مطلب نہیں آئی، بیمار پڑا رہا، کتنی نمازیں اس کے ذمہ. جی مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی قضا نماز کو ضرور بندے کے قدم پر ہوتی ہے. تو قضا نماز ایسا برا عمل ہے جس کے متعلق ہلاکت کا لفظ قرآن میں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ نمازی بھی ہے اور پھر ہلاکت بھی ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، نماز کو قضا کر دیتے. زور کی پڑھنی تھی، زور کی قضا کر دی، اثر کی
بھی پڑھی اثر کے ساتھ قضا پڑھ جی، اس کو قرآن نے ہلاکت کہا ہے۔ اس لیے شب برات ہو یا شب معراج ہو یا شب قدر ہو یا کوئی اور مخصوص عبادت والی رات ہو، کوشش یہ فرمائیں آپ کے ذمہ جو قضا نماز ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فتاوی شامی کے اندر اور قبلہ مفتی مجیب الرحمان نعیمی صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر لکھا جی، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی ریولیشن میں لکھا، ان ساری کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر کسی بندے کے ہاں قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کی سکول کی عمر کی ہیں، بچپن کی 10 سال کے بعد کی پھر نمازیں قضا کرتا رہا اس کی ہیں، یا بیماری کے دنوں کی ہیں، یا اور کوئی اس کی قضا نماز زندگی میں ہے، تو اگر وہ 5 دنوں سے زیادہ ہے، 10 دنوں کی ہیں، 10 مہینوں کی ہیں، 10 سالوں کی ہیں جی، 20 سال کی ہیں، بچپن کی نمازیں قضا اس کے ذمہ باقی ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ پہلے قضا وہ فرض ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کے شب برات کے نفل ہوں، شب معراج کے ہوں، شب قدر کے ہوں، قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اصول ہے کہ فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے اور سنت اور نفل بعد میں ہے، لہذا قضا نمازوں کی کوشش فرمائیں جی۔ یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے، چینل کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ آپ پہلے فرض ادا کریں، پہلے قرض ادا کریں، اللہ کا فرض پہلے ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہے، تب مالک اس پر خوش ہوگا کہ اس نے پہلے فرض ادا کیا، پھر اوپر ٹائم اس نے لگایا، مجھے خوش کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا نظام بھی ایسے ہے، پہلے آپ فرض جو اس نے کیے ہیں وہ آپ کے اوپر قرض ہیں، زندگی میں اگر کوئی قضا نماز ہے تو پہلے اس کو ادا کریں، اس کے بعد پھر جو ہے ادا نماز۔ اب ایک بندے کے ذمہ مثال کے طور پر کئی مہینوں کی نمازیں، کئی سالوں کی ہیں، وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو زندگی کی سانسیں دی ہوئی ہیں، ابھی وہ زندگی میں ادا کر سکتا ہے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ کیسے نہیں، مثال کے طور پر 10 سال سے لے کر 20 سال تک نماز اس نے نہیں پڑھی، قضا نماز ہوتی نہیں، آپ کو کیسے ادا کرے گا جی؟ شریعت نے مطلب ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر اللہ نے سختی نہیں رکھی ہے، آسانیاں پیدا کروائی۔ اگر آپ کی مہینوں کی، سالوں کی آپ کے ذمہ نماز قضا موجود ہیں، آپ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کریم نے 4 آسانیاں رکھی ہیں جی، 4 آسانیاں۔ یہ بڑے توجہ سے آپ نے سنی ہے، اور یہ تمام بھائیوں کو یہ پیغام پہلے تو ہے کہ سب کو پہنچ جائے کہ یہ یوٹیوب پہ چینل پہ جب آپ لکھیں کہ ڈیا تقریر ہے تو ساری تقریر یہ جو نیوز پہ آ جائے گی، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس بار پھر بھی کوئی دوست آپ کا ایسا ہو جو میڈیا کو استعمال نہ کرتا ہو، اس تک آپ ضرور پیغام پہنچائیں۔ 4 آسانیاں ہیں جس بندے کے ذمے فرض نماز، قضا نماز باقی ہے اور ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، اور اللہ کا کرم ہے ابھی اللہ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ 4 جو ہیں وہ آسان طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، عام جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر رکوع میں، ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ آپ رکوع میں اور سجدے میں پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، تو جب آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے تو قضا میں 3 کے بجائے صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے جی۔ قضا نماز میں صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، کیونکہ نماز آپ کے ذمہ بہت زیادہ ہے، قضا کو ادا کرنا فرض ہے، تسبیح پڑھنا سنت ہے، لہذا آپ نے 1 دفعہ پڑھ لی تو بھی کافی ہے جی۔ ایک دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے ہر رکعت میں، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں جی۔ سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ۔ ایک آسانی جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتے ہیں نماز میں، مثال کے طور پر ظہر کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، عصر کی پڑھی، تیسری چوتھی رکعت یا آپ صرف 3 رکعتوں والی پڑھتے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے جی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسری چوتھی رکعت میں عام طور پر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بغیر سورت میں ملانے کے،
صرف سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ پڑھیں گے. لیکن جب قضا نماز آپ کے ذمہ مہینوں کی سالوں کی موجود ہے, بیماری کے دنوں کی موجود ہے, سفر کے دنوں کی موجود ہے, سکون کے دنوں کی موجود ہے, جو بھی آپ کے ذمہ قضا نماز ہے, آپ نے ایک ایڈیا 10 سال کے بعد لگا کے حساب لگایا ہوا ہے اتنی ہیں, تو آپ اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ کے کہنے کا. سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس کے ذمہ 5 سے اوپر نمازیں, خواہ 5 مہینوں کی ہیں, خواہ 5 سالوں کی ہیں, خواہ 20 سالوں کی ہیں, قضا نمازیں جو بھی اس کے ذمہ باقی ہیں, شب برات ہو, شب قدر ہو, شب معراج ہو, وہ صلاۃ و تسبیح تو حضور نے چچا جان کو فرمایا تھا ساری زندگی میں تم ایک مرتبہ بھی اگر پڑھ لو تو بھی کافی ہے. لیکن قضا نماز فرض ہے, قرض ہے, اس کا سوال ہے قیامت والے دن آپ سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس نماز سے مراد کیا ہے؟ فرض نماز, یہ نہیں کہ نفل, فرض نماز. البتہ اگر آپ کے فرضوں میں کمی کچھ رہ گئی, نفل کے ذریعے اللہ کریم مہربان ہوگا, جس کو چاہے گا پوری کر دے گا, جس کو چاہے گا پکڑ کر لے گا. تو تم نے میں نے تمہیں زندگی دیا, تم نے قضا نماز کیوں نہیں ادا کی؟ جی, تو دوسری آسانی ہے. پہلی آسانی یاد ہو گئی تسبیح 1 مرتبہ. دوسرا یہ کہ تیسری چوتھی رکعت میں فقط 3 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جی 3 مرتبہ, تو یہ کافی ہے. اور تیسری آسانی, جب آپ قضا پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے عشاء کے فرضوں کے ساتھ 3 رکعت وتر جو ہے وہ بھی آپ نے قضا پڑھی. وہ 20 رکعت ہے, وتر بھی اس میں شامل ہے. تو وتر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعائے قنوت کی جگہ پر اللہم یا رب, یہ جملہ 3 مرتبہ, اللہم یا رب, اللہم یا رب, یا اللہم رب اغفر لی 3 مرتبہ, یا ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجیے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آپ جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت والی نماز پڑھتے ہیں, یعنی مغرب کی اگر پڑھتے ہیں تو 3 کی اس کی پوری رکعت ہے, عشاء کی پڑھتے ہیں تو 4 ہیں. اب جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے یا تیسری آخری رکعت میں جب بھی بیٹھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ نے تشہد پڑھنا ہے, اس کے بعد رد ابراہیمی پڑھنا ہے, دعائیں پڑھنی ہے. لیکن قضا نماز میں یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ تشہد آپ نے پڑھ لیا, عبد و رسول تک پڑھ لیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقط یہ جملہ کہنا ہے اللہم صل علی محمد و آلہ, فقط اتنا جملہ یہ آپ نے کہہ کر دونوں طرف فسرہ کرنا ہے. یہ آپ کے لیے آسانی ہے. شب برات میں یہ جو ہے قضا نماز پڑھیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم اتنا اس رات مہربان ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب, عرب کے ہاں ایک قبیلہ تھا جس کے قبیلے کے اندر پوری دنیا سے بڑھ کر بکریاں موجود تھیں. عرب کا ساتھ آپ کو پتہ ہے, بکریاں ہیں, کھجوریں ہیں, آب زمزم ہے, تیل ہے, چند چیزیں عرب کی, جن میں سے بکریاں جس کے پاس زیادہ ہوتی تھی وہ بڑا بھی کبھی شمار ہوتا تھا. قبیلہ بنو کلب میں بہت زیادہ بکریاں تھیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے اللہ کریم اتنا مہربان ہوتا ہے, کوئی اتنا غفور رحیم ہے, میری امت کے سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن آگے پھر آپ نے استثناء فرمایا, چند لوگ ایسے ہیں کہ اس رات بھی وہ معلوم ہے قسمت, چھونی قسمت, اس رات بھی وہ بخشش سے معلوم ہے. سب سے پہلے وہ جو مشرک کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے میلاد شریف بنا لیا, جو داتا صاحب چلا گیا, جو خواجہ صاحب کے مزار میں چلا گیا, وہ مشرک ہو گیا. مشرک کا یہ مطلب نہیں. مشرک کا مطلب ہے جیسے رب کو اس کو خدا سمجھ کے اس کی پوجا کی جاتی ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے, اسی طریقے سے غیر کو خدا سمجھ کے پوجتا ہے وہ مشرک. الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں محبت ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی مشرک ہو. حضور نے فرمایا واللہ ما اخاف ان تشركوا من بعدی شیئا, فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا, مشرک نہیں ہوگی. صرف یہ ہوگا دنیا کی سجاوٹیں اور زینتیں ان کے سامنے جو ہے وہ بچھا دی جائیں گی. تو اگر لوگ ان میں رغبت پیدا کریں گے تو جس طرح پہلی قوم میں حالات کی ان پر اس طرح کی حالات میں کیا ہوگا.
جی، اور دوسرا وہ شخص جو نجومی ہے، نجومی آج کل بیٹھے ہوئے نا جگہ جگہ پہ، یہ نیلے پیلے قوم کو دھوکہ دینے والے. مشکات میں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا نجومی کے پاس جو بیٹھ گیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ علم ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، طوطے رکھے ہوتے ہیں، لفافے رکھے ہوتے ہیں، آپ کی قسمت بدل رہے ہوتے ہیں، خود روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کی قسمتیں کس طرح بدل رہی ہیں. نماز اپنے بالکل کوئی نہیں پڑھتی، مسجد میں زندگی بھر آنا ہی کوئی نہیں، روڈوں پہ بیٹھے رہنا. آپ نے دیکھا کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے؟ نماز کا ٹائم مجھے مسجد میں آنا. حضور نے فرمایا کہ نجومی کے پاس بیٹھ گیا 40 دنوں تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں ہوتی. ان لوگوں سے دور ہے. اور نمبر 3 قطع نہیں کرنے والا، اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، تعلق داروں کو ناراض کرنے والا. حضور نے فرمایا صرف من قطع کواف من ظلم کواف الی من اساء الیک. فرمایا جو تجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اس سے تعلق جوڑ لے، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف فرما دے، جو تجھ سے برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ نیکی کر. یہ اسلام ہے. اور ایک روایت میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری زندگی بڑھ سکتی ہے، میرا رزق بڑھ سکتا ہے، کوئی ایسی صورت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں صورت ہے. تم سے رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو راضی رکھو، ان کی قوم کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بھی بڑھا دے گا، تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا. قطع رحمی کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں. نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان. کسی نوجوان نے یا کسی بوڑھے نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تو ذہن میں رکھ لیں لا یقبل لہ عدل ولا صدقہ. حضور فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی فرض قبول، نہ شب برات قبول ہوگی، نہ 5 وقتہ نماز قبول ہوگی. اگر ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی، نہ فرض قبول. یہ حضور فرما رہے ہیں، کتاب الزواج میں رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے. جی تو غرض کے اس شخص کی بھی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی. جو دائمی شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش شب برات کو نہیں ہوگی. جی جو ظلمن کسی سے ٹیکس وصول کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش شب برات کو نہیں ہوگی. یہ پوری ایک فہرست لسٹ ہے انشاءاللہ العزیز. شب برات کو پروگرام مغرب سے عشاء تک ہم نے رکھا ہے تاکہ عشاء کے بعد عبادت آپ کریں، پوری رات عبادت کریں، کیونکہ عبادت کے لیے یہ رات ہے. یہ نہیں کہ ہمارا ایک کلچر بن گیا پاکستان کا کہ پوری رات میں اپنے رات میں گزر گئی. بھائی حضور فرماتے ہیں قوموا لیلا وصوموا نہارا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. رات کو قضا نمازیں پڑھیں اور دن کو اگر روزہ رمضان کے مس ہو گئے، کوئی بھی مطلب مسنگ ہو گئی ہے ان کو آپ رکھیں. اور اگر عورت ہے اس نے شب کیا کہتے ہیں برات کا روزہ رکھنا ہے، شوہر سے اجازت لے. نفلی روزہ میں شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے.